الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في موضع آخر لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ملک کا بچہ بچہ جو ہے اس ملک کے حالات سے واقف ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک کے حالات کس طریقے کے ہیں اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک نئے فتنے اور ایک نئے آزمائشوں کا سبب بنتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان آزمائشوں اور ان فتنوں سے کیسے نپٹا جائے اور ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے. ملک کے موجودہ صورتحال جو ہے ایک تشویشناک ہے. اس ملک کو لوگ ہندو راشٹر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن دوستو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. یہ باطل کا آج کا حربہ نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی باطل ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طریقے سے دنیا سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے اور ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. آج کوئی ان کا نام لینے والا موجود نہیں ہے، لیکن اسلام اور مسلمان اپنی حیثیت کے ساتھ ویسے ہی زندہ اور موجود ہے آپ کے سامنے. یہ تو ہمیشہ باطل کی سازش ہے. یہ کوئی نیا بل نہیں ہے کہ مطلب یہ نیا قانون پاس کر دیا. مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف تو باطل ہمیشہ سے ایک سیاہ بل اور سیاہ قانون پاس کرتا آیا. آپ دیکھ لیجئے فرعون کو اس نے کمزوروں کے خلاف اور بنی اسرائیل کے خلاف ایک بل پاس کر دیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے جو کمزور تھے اور ان کی مردوں کو اور ان کے عورتوں کو غلام اور لوڈیا اور بادیا بنا لیا کرتا تھا، اور صرف نجومیوں کی ایک موہوم سی ایک خفیف سی اور نجومیوں کے ایک پیشین گوئی سے اس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا. اس نے یہ بل پاس کر دیا کہ اگر نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت
کو مٹا کر رکھ دے گا، یعنی تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہارے تخت تاج کو ختم کر دے گا اور تمہارا نام دنیا سے مٹا کر رکھ دے گا۔ تو اس نجومیوں کی اس پیشین گوئی پر اس نے ایک بل پاس کر دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھا کر، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں نشو نما دے کر، پرورش کر کے فرعون کے ظلم و ستم کا خاتمہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ظالم کا حال پڑھ لیجئے، کوئی بھی ظالم اپنی صحیح صورت حال میں موجود نہیں رہا۔ جتنا بھی ظلم اس نے کیا، جب اس کے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی رسی کھینچ لی۔ اللہ کے یہاں ایک قانون ہے کہ جب تک ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کے ظلم کا پیمانہ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا کہ یہاں تک لبریز ہو گیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اتنا ظلم کر رہا ہے، اب تو اللہ کو اس کو پکڑ لینا چاہیے، اللہ اتنا ڈھیر کیوں دے رہا ہے، یہ ہم انسانی ذہن سے سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ متعین ہے کہ اس کے ظلم کا پیمانہ کب لبریز ہوگا، اور جس دن اس کے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو گیا اللہ رب العزت ظالم کو کبھی مہلت نہیں دیتا ہے، اور ایسی عبرت ناک سزا دیتا ہے اور ایسی عبرت ناک موت دیتا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، یعنی تلاطم جو لہریں ہوتی ہیں سمندر میں اس کو کہتے ہیں۔ امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، مسافر پھر بھی نہیں رکتے، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملاح نہیں تھکتا، اور وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے۔ اللہ رب العزت کے انصاف کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر اس چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ جب اس کے رحم کا ساگر جوش کھاتا ہے، جب اس کے رحم کا ساگر جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج ایکائک کانپ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں ایک قانون ہے، اللہ رب العزت نے ظلم کی ایک حد متعین کر رکھی ہے کہ جب وہ ظلم اس حد تک پہنچ جائے گا تو اللہ رب العزت کسی ظالم کو پھر اس دنیا میں باقی نہیں رکھے گا۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ حجاج بن یوسف اتنا ذہین بادشاہ اور اتنی صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ اس کے دل کے اندر ہر وقت جہاد کی تمنا زندہ رہتی تھی، وہ جہاد کا بہت دھنی انسان تھا، وہ دین کی اس نے اتنی خدمت کی ہے کہ اس کے ماتحتی میں بڑے بڑے مجاہدین نے سندھ سے لے کر اور چین تک جو ہے اسلام کو پھیلا دیا، سندھ سے لے کر ہند تک اسلامی حکومت پھیل گئی، اور وہ قرآن کا حافظ قرآن بھی تھا، یعنی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا تھا اس نے۔ اور یہ جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ زبر زیر پیش لگا ہوا ہے نا، یہ زبر زیر پیش بھی اسی حجاج بن یوسف کا لگایا ہوا ہے، ورنہ جو اس پر زبر زیر پیش نہیں تھے، اگر نہیں ہوتے تو ہمارے اجمیوں کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس نے یہ اہم کام کیا ہے کہ قرآن کریم پر زبر زیر پیش لگوا دیے اس نے۔ اتنی ساری خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بہت بری عادت تھی، یعنی اس کی ایک بہت بڑی برائی کہہ لیجیے،
اور وہ برائی ایسی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کی ساری اچھائیوں کو، اس کے سارے اوصاف کو چھپا دیتی ہے۔ جانتے ہیں وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی یہ تھی کہ وہ ظلم بہت کرتا تھا، اس کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی اچھا خاصا ہوش مند انسان اگر اس نے کچھ غلط کام کر لیا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کے ڈر سے وہ دیوانہ بن جاتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ میری گردن مار دے گا۔ اس نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے صلحاء کو اور بڑے بڑے اولیاء کو، اللہ والوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کے اندر یہ برائی موجود تھی کہ اس کے ماتحتی میں ایک طرف مجاہدین اسلام کی سلطنت کو اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں، دین کی بات ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی حجاج بن یوسف بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے علماء کو اور صلحاء کو اپنی تلوار کے ذریعے سے قتل کر دیتا تھا۔ اس نے سب سے آخری قتل جو کیا ہے وہ ایک تابعی ہے، سعید ابن جبیر، بہت عظیم ہستی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب وہ رات کو سوتا تھا تو خواب میں یا اچانک اس کے سامنے سعید بن جبیر کا چہرہ آ جاتا تھا، اور سعید بن جبیر اس سے پوچھتے تھے کہ حجاج بن یوسف تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ تو نے ناحق مجھے قتل کر دیا۔ اس چہرے کو دیکھ کر اس کی رات کی نیند اڑ جاتی تھی۔ اچانک اس کے سامنے سعید ابن جبیر کا چہرہ جب آ جاتا تھا تو اس کا سکون غلط ہو جاتا تھا، اور یہی وہ بے سکونی ہے جو ظالم کو چین سے رہنے نہیں دیتی ہے۔ وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا کر دی تھی جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ زمہریر یعنی دل سے ایک ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈی کوئی چیز نکلتی تھی اور اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی تھی۔ دل سے ایک ٹھنڈک اٹھتی تھی اور پورے جسم میں پھیل کر اس کے پورے جسم کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اس کی ٹھنڈک کو کم کرنے کے لیے اس کو آگ کے پاس لے جایا جاتا تھا تاکہ اس کی گرمی سے اس کا ٹھنڈا جسم جو ہے گرم ہو جائے۔ آگ کی انگیٹھیاں اس کے پاس سلگائی جاتی تھی، اور اس کے جسم کی چمڑی کو جو ہے اس آگ سے اتنا قریب کر دیا جاتا تھا کہ جسم کی چمڑی اس کی جل جاتی تھی مگر اس کی ٹھنڈک کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اتنی سخت پکڑ اللہ رب العزت کی ہوئی۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ ساری مادی طاقتیں، سارے مادی حربے جب اس کے پاس ختم ہو گئے تو اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، کہ میں نے تجھ کو منع کیا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ حکیموں کو بلایا گیا۔ ایک حکیم نے اس کے مرض کی جو تشخیص پیش کی، اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس نے دھاگے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے اندر ڈالا کہ آخر اس کے پیٹ کے اندر ہے کیا، جگر کے اندر ہے کیا اس کے۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا اس حکیم نے اس کے منہ کے اندر ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو اس میں بہت سارے کیڑے جو لپٹے ہوئے تھے۔ اتنی بری موت اور اتنی خطرناک موت اللہ رب العزت نے اس کو دی۔
بتائیے اتنا نیک حافظ قرآن ہونے کے باوجود، اتنا دین کی خدمت کرنے کے باوجود، لیکن ظلم ایک ایسی برائی ہے جو اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے۔ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بھی اللہ نے اس ظالم کا انجام اتنا خطرناک دے دیا، اللہ نے اس کے انجام کو اتنا عبرتناک بنا دیا کہ دنیا اس کے انجام کو دیکھ کر اور سوچ کر کانپ اٹھے گی۔ یہ جو ظلم ہم پر ہے نا، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ آخر یہ ظلم ہم پر کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کا سارا انہی کا قصور ہے یا ہمارا بھی کوئی قصور ہے اس میں۔ دیکھیے جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں نا تو ہماری تین شکلیں یا تین کیٹیگری ہو جاتی ہیں، ہم تین گروہ کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پہلا گروہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جو خوف محسوس کرنے لگتا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو مایوس ہو جاتا ہے، اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ایسا ہوتا ہے جو تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں کیٹیگری جو ہمارے اندر، یا یہ تینوں شکلیں جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، یہ تینوں کے تینوں شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں۔ دیکھیے خوف انسان کو محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے خوف انسان محسوس کر رہا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو۔ اور تشدد، تھوڑی سی بات پر تشدد پر اتر آنا، توڑ پھوڑ کرنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کبھی بھی تشدد کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو امن اور شانتی کا مذہب ہے، اسلام تو دنیا کے اندر امن کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی تشدد کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے یہ تین کی گنجائش کبھی بھی اسلام کے اندر نہیں رہی ہے۔ اور ایک چوتھا طبقہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یقیناً حالات آئے ہیں لیکن حالات کا پلٹنا یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پر کہ دنیا کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر بھی ہل سکتا ہو۔ خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ درخت کا کوئی بھی پتا اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا ہے اور نہ حرکت کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں گر سکتا تو یہ حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اس حالات سے اللہ واقف نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اس حالات کو جانتا ہے اور خوب واقف ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ حالات ہمارے اوپر کس بنا پر آئے ہیں۔ سارے کے سارا دوسروں کا دوش نہیں ہے، ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آسمانی ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال کی بنیاد پر آسمانی فیصلے کچھ اللہ رب العزت نازل کرتا ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جائیں گے، ویسے ہی اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے دنیا میں نازل کرے گا۔ اب ہم اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے اعمال پر کتنا پابند ہیں۔ نوافل کو چھوڑ دیجئے، سنت کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف فرائض کو لے لیجئے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرض کی ہوئی چیزوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہر انسان خود سوچے، دوسروں کو دوش دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ آخر بھائی ایک تو ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ستم ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے لیے طرح طرح سے سازشیں کر رہا ہے،
اور دوسرے یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ بھی کہیں انہی کے ساتھ نہ ہو. اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ظلم ہمارے اوپر کر رہا ہے اور اللہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے, تو ذرا ہم سوچیں کہ آخر اللہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے, آخر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں, ایک اسلام کو ماننے والے ہیں, اور ہم بالکل جمعہ کی نماز میں آ جاتے ہیں بالکل اچھی حیت بنا کر, اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً ہم کو نظر آئے گا کہ ہم خود کوتاہی کر رہے ہیں. سنت و نوافل میں نے کہا چھوٹی جی, آپ صرف فرائض کو دیکھ لیجئے, ہم فرائض پر کتنا عمل کر رہے ہیں. فرائض کی لسٹ تو بہت بڑی ہے. آپ ایک سیمپل ایک مثال لے لیجئے فجر کی نماز کی. فجر کی نماز فرض ہے نا, بتائیے جمعہ میں اتنے سارے لوگ ہیں, فجر کی نماز میں اتنے سارے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ کیا ہم سے کوتاہی نہیں ہو رہی ہے؟ ہم فرائض نہیں چھوڑ رہے ہیں, ہم فرائض چھوڑ رہے ہیں. اب فجر کی نماز میں مشکل سے 2-3 صف ہوتی ہوگی, لیکن جمعہ کی نماز میں دیکھ لیجیے بھری ہوئی مسجد. آخر ہم فرائض کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب ہم فرائض کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئے گی؟ اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے, جن کو محرمات کہتے ہیں, ہم ان حرام چیزوں کا ارتکاب کتنا کر رہے ہیں. دیکھیے انسان کی ایک بدعملی ہوتی ہے اور ایک بے عملی ہوتی ہے. انسان بے عملی کا شکار, جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور ایک بدعملی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کھلے عام بالکل انسان اس گناہ کو کر رہا ہے. ہماری خواتین گھروں کی بے پردہ گھومتی ہیں, اور آج کل تو شادیوں میں بے پردہ سب نظر آتی ہیں, اور یہ رواج ہو گیا شادیوں میں کہ عورت بارات کے ساتھ جاتی ہے, اور بارات کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عورت برقعے کے اندر نظر ہی نہیں آتی. بارات میں عورتیں ہوں گی اور بغیر برقعے کے. بتائیے بے پردگی یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو گناہ ہے, اور گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہوئے. اور دوسری بات, آزادی کے بعد یہ 70-73 سالوں میں جب سے ملک آزاد ہوا ہے, اس وقت سے لے کر مسلمان قوم خاص طور سے, یہ مسلمان قوم بغیر پلاننگ کے اپنی پوری زندگی گزار رہی ہے. کوئی پلان نہیں ہوتا ہے ان کا, بغیر پلاننگ کے اور بغیر لیڈر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے. دوسری قومیں وہ پلاننگ کے تحت زندگی گزارتی ہیں, اس لیے وہ دنیا میں کامیاب ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے, اور اللہ رب العزت اس قانون پر اپنا نتیجہ برآمد کرتا ہے. اگر آپ محنت کریں گے نا تو اس محنت کا نتیجہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا. ایسا نہیں ہے کہ سیتا رام جو ہے محنت کر رہا ہے اس کو بدلہ ملے گا, اور عبداللہ محنت کر رہا ہے اس کو بدلہ نہیں ملے گا. ایسا اللہ کے یہاں قانون نہیں ہے. اللہ کے یہاں قانون ہے کہ جو بھی تم محنت کرو گے اس کا نتیجہ اللہ رب العزت برآمد کر دے گا. یہ دنیا اسباب پر ٹکی ہوئی ہے, جیسا آپ سبب اختیار کریں گے ویسا ہی اللہ رب العزت نتیجہ آپ کے لیے برآمد کرے گا. ان لوگوں نے 70-73 سالوں میں بہت محنت کی ہے, تعلیم پر, ایجوکیشن پر اور دیگر چیزوں پر بڑی محنت کی ہے. ابھی رپورٹ آئی ہے کہ تعلیمی یا ایجوکیشن کی کہ مسلمان بچے ایجوکیشن میں بالکل نچلی ذاتوں سے بھی بالکل گئے گزرے ہیں. یعنی ان کا معیار تعلیم جو ہے نچلے ذاتوں سے بھی گرا ہوا ہے.
وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہندو بھی غیر مسلم بھی اس دنیا میں محنت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محنت کا نتیجہ اس دنیا میں دے گا اس کو. جاپان کا ایک واقعہ ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ آخر وہ لوگ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کو نہ پہچاننے کے باوجود بھی وہ دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کا نام لینے کے باوجود بھی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جاپان کا ایک واقعہ ہے ٹیکسی ڈرائیور کا. ایک صاحب گئے، وہ جاپانی زبان نہیں جانتے تھے. ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور نشان لگا کر اس کو کسی اشارے کے ذریعے سے بتایا کہ مجھے فلاں علاقے میں پہنچا دو. ٹیکسی ڈرائیور نے ان کا ایڈریس دیکھا اور ان کو ٹیکسی میں ادب کے ساتھ جھک کر جو ہے بٹھا لیا. ٹیکسی تھوڑی دور چلی، تقریباً 4-5 کلومیٹر. 4-5 کلومیٹر کے بعد اس نے اپنے میٹر کو جو ہے آف کر دیا. پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد آن کر دیا. وہ صاحب جو ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے. سب جس جگہ پر ان کو جانا تھا جب وہاں پہنچے تو ان کو لینے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. جب یہ ٹیکسی سے اترے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ذرا جاپانی زبان میں ان سے پوچھیے ٹیکسی ڈرائیور سے کہ آخر انہوں نے 4 کلومیٹر کے بعد جو ہے اپنے میٹر کو آف کیوں کر دیا، کیا وجہ تھی؟ تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے جانتے کیا کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کیا. جس ایڈریس پر یہ مجھے لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے میرا دماغ کام نہیں کیا، اور میں ان کو غلط راستے سے 4 کلومیٹر گھماتا رہا. یعنی یہ 4 کلومیٹر کا جو راستہ تھا میں نے غلط طے کیا. لہذا جب میری ٹیکسی 4 کلومیٹر چلی تو میں نے اس کے میٹر کو آف کر دیا. اس کے بعد 4 کلومیٹر کے بعد میں نے آن کر دیا. کیونکہ یہ 4 کلومیٹر کا جو پیسہ میں نے اپنے ذہن کی غلطی کی بنیاد پر طے کیا تھا، یہ پیسہ میرے لیے حلال نہیں تھا. اب بتائیے ترقی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں سب ڈرائیور کو نہیں کہتا اور رکشہ ڈرائیور کو. آپ بمبئی کا حال دیکھ لیجئے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ نیا مسافر ہے بمبئی کے اندر اور فلاں جگہ اس کو جانا ہے، تو اگر اس کو شارٹ کٹ راستے سے معلوم ہوگا نا تو اس کو لمبا چوڑا گھما کے لے جائے گا تاکہ بل زیادہ بن جائے. یہ سب ڈرائیور نہیں کرتے ہوں گے لیکن ہیں. بتائیے ان کے دنیا میں ترقی کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں میں بے ایمانی کی زندگی تو نہیں گزار رہا ہوں، کہیں یہ پیسہ میرے لیے حرام تو نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس لیے دوستو ان کے ایمانداری کا نتیجہ اللہ رب العزت دنیا میں ان کو دے دے گا. ان کے ایمانداری کا نتیجہ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں ملے یا نہ ملے وہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے، لیکن ہماری بے ایمانی کا نتیجہ ہم کو یہاں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کو یہاں بھی اس کی سزا بھگتنی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی ہے. اس لیے ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کو کتنا پابندی سے عمل کرنے والے ہیں. سنت نوافل تو چھوڑے آپ فرائض پر آ جائیے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم جب تک اس امت کا ایک معتد بھی حصہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو کوئی تقریر اور کوئی بھی آپ کچھ بھی کر لیجئے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت حالات کو بدل ہی نہیں سکتے ہیں. امت کا ایک معتد بھی حصہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اس کا فرائض اور محرمات جو ہیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا ضروری ہے اور فرائض کو انجام دینا ہمارا ضروری ہے. تب ہم جا کر اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے حالات کو سازگار بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے دوستو میں ایک آخری بات کہہ کے جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اب وہ ماحول نہیں رہا۔ کون سا ماحول؟ 1947 کے بعد جنہوں نے ہمارے اکابر کی، ہمارے اجداد کی، جنہوں نے قربانیاں دیکھی ہیں، وہ لوگ اب اس دنیا میں رہے نہیں، چلے گئے وہ لوگ۔ اب ایک نئی نسل جنم لے رہی ہے، ان کو ہمارے حالات کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم نے اس ملک کے لیے کتنی قربانی دی، ان کو نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اسکولوں میں اور کالجوں میں جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس میں صرف انہی کے لوگوں کا کہ آزادی میں ان لوگوں نے بہت اچھا کام انجام دیا، آزادی میں انہوں نے جہاد، آزادی میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور ہمارے اکابروں نے اور ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانی پیش کی ہے اس کا سبجیکٹ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی ان کو بتایا۔ ہم تو اپنے کو نہیں، ہم نے تو اپنوں کو نہیں بتایا، تو ان کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہی نہیں جانتے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کتنی قربانی پیش کی۔ اشفاق اللہ خان جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، آپ بتائیے ذرا کیسی، مطلب حکومت کی یہ کیسی سازش ہے کہ جس ملک کے لیے ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قربانی پیش کی ہے، اشفاق اللہ خان جیسے لوگ نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آج انہی کی نسل کو، انہی کے خاندان والوں کو اور انہی کے برادری کے لوگوں کو آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ملک میں رہنے کے لیے پہلے اپنا آدھار کارڈ دکھائیے کہ آپ بھارتی ہیں کہ نہیں بھارتی۔ یعنی آپ کو اپنا آدھار کارڈ، اپنا پروف دکھانا پڑے گا کہ آپ اس ملک کے دیش واسی ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح بتائیے، اگر اشفاق اللہ خان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میری آنے والی نسلوں کو کل یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اس ملک میں رہنے کے لیے یا اس ملک کا شہری ہونا ثابت کرنے کے لیے ان کو یہ پروف مانگنا پڑے گا، تو کبھی بھی وہ پھانسی کے پھندے کو چوم دے، کبھی بھی پھانسی کے پھندے کو نہیں چومتے وہ۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آئندہ نسلیں، ہمارے آنے والے لوگوں کو ان کو اس ملک میں رہنے کے لیے ان کو پروف دینا پڑے گا، تو کبھی بھی وہ جہاد کے لیے فتوے نہیں دیتے انگریز کے خلاف۔ آج جو ملک آزاد ہوا ہے یہ ان دو بزرگوں کے جہاد کے فتوے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ان دو بزرگوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہوتا تو قسم خدا کی آج بھی ہم غلام ہوتے ہیں انگریزوں کی۔ ان دو بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اس ملک میں انگریزوں کو بھگایا ہے اس ملک سے، اور جہاد کا فتویٰ دے کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہی کی نسل کے، انہی کی برادری کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنے کے لیے آپ پروف دکھائیے۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو قانون جو ہے یہ مسلم مخالف نہیں ہے، صرف یہ آئین کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ ہمارا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی پر تفریق کی جائے۔ اس لیے آپ کے ساتھ احتجاج میں صرف مسلمان نہیں بلکہ آپ کے ساتھ دوسرے غیر مسلم بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ، اور خواتین بھی احتجاج کے اندر نکل چکی ہیں۔ آپ کے مومنہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو اس احتجاج میں بھیجیں، پورے وقت کے لیے نہیں، جیسا جیسا وقت ہو، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جیسا بھی ٹائم ملے، آپ اس احتجاج میں اپنی خواتین کو شریک کریں اور حکومت تک ایک پیغام پہنچائیں کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہم اپنی بہنوں کا یعنی اپنی بیویوں کا حق نہیں دیتے ہیں اور ان کو پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، آج وہ بہنیں جو ہے بے پردہ ہو کر تم سے اپنا حق مانگ رہی ہیں، تم ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو پردے کے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اپنی خواتین کو وہاں بھیجیے، اور ایسا نہیں میں کہتا ہوں کہ پورا دن بھیجیے، پوری رات بھیجیے، جتنا وقت ہو سکے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، جب بھی ان کو فرصت ہو، بچوں کو اسکول نہ چھوڑنا ہو جس وقت، یا جس وقت کوئی کام نہ ہو گھر میں، اس وقت فرصت میں ہو، اس وقت لے جا کر ان کو چھوڑ دیجیے، اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے جائیے، ساتھ میں لوگوں کی خدمت بھی کیجیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله